السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجلس کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے، مجلس کو سب سے پہلے مجلس کے آداب کے ساتھ بیٹھا جائے۔ کمزور ہیں آپ لوگ تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ نے صحت دی ہے تو تھوڑا مجلس میں آگے آ جائیں تاکہ بات کرنے والوں کو کچھ بات کرنے کا صحیح ڈھنگ مل سکے۔ نوجوان حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ٹیک لے کر بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جوان ساتھی ذرا قریب تو آ جاؤ۔ دعوت کے وقت میں اگر پنڈال ٹھیک نہ ہو تو سارے باراتیوں کی نظر پنڈال پر چلی، وہ کھانا پہلے ختم ہوتا ہے کہ پنڈال اوپر پڑتا ہے۔ بات کرنے والوں کے سامنے اگر مجمع منتشر بیٹھا ہے تو بات کرنے والوں کی جو اصل موضوع ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اور ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ تو دیکھتے دیکھتے میرے دوستوں بزرگوں، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، ویسے بھی دیکھتے دیکھتے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رمضان کی شروع سے پہلے سب کی یہ سوچ تھی کہ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اب ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اب سب کی زبانوں پر ہے کہ اب چند دن کے بعد رمضان بھی ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، گھومنے پھرنے والے، ہمارے ہر بات میں ہمارا شیئر کرنے والے، ہمیں مشورہ دینے والے، ہمارے ساتھ گھومنے والے، ایسے بہت سارے رشتہ دار، دوست احباب تھے جو پچھلے رمضان تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ ایسے کتنے لوگ تھے، ایسے کتنے رشتہ دار تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس زندگی کو سنوارنے کا، بنانے کا۔ ایک اللہ والوں ایک جنازے کے ساتھ گئے اور اس آدمی کو دفن کر رہے تھے تو مجمع سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اگر اللہ اس بندے کو اگر دوبارہ زندگی دے دے، اسے زندہ کر کے اٹھا دے، کیا یہ کبھی گناہ کرے گا؟ مجمع نے کہا کہ ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا یہ کبھی نماز چھوڑے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ کوئی غلط کام کبھی کرے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب اسے دوبارہ زندگی ملے گی، اس لیے کہاں یہ گناہ کا کام کرے گا؟ اللہ والوں نے کہا دوبارہ زندگی اسے ملنے کی تو گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جو گیا وہ کبھی آیا نہیں ہے، لیکن کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کیوں نہ ہم یہ کام کریں کہ کبھی گناہ نہ کرے، کبھی نماز نہ چھوڑے۔ تو یہ جو مبارک جو مہینہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہماری پریکٹیکل کے لیے آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے کہ رمضان میں جیسے میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم ایسی ہی زندگی گزارے، اس کے لیے رمضان آتا ہے۔ اس کے لیے نہیں کہ صبح سحری کر لیے، شام میں افطاری کر لیے، موقع ملا نماز پڑھ لے، نہیں ملا چھوڑ دیے، سہولت رہی کہیں دل چاہا تو روزے رکھ لیے، نہیں تو چھوڑ دیے، پھر رمضان کی عید آئی، چاند نظر آ گئی، عید کر کے قصہ ختم کر دیا۔ اس کے لیے نہیں، رمضان جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے، پریکٹیکل کے لیے۔ جیسے انسان روزہ رکھ کر یہ سوچتا ہے، گناہ کرنے سے سوچتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے۔ آدمی کوئی کسی کے سامنے گالی دیتا ہے تو فوراً چھٹکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا روزے کی حالت میں گالی دے رہا ہے، بولتے نہیں؟ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اسے فوراً ٹوکا جاتا ہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روزہ رکھ کر تو یہ کام کر رہا ہے، تو کیوں اسے ٹوکا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ روزے کی حالت میں اس نے یہ سوچ رکھا ہے، نیت کر رکھے
کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، رمضان میں جیسے میں اور آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، ایسے ہی میرے دوستو بزرگوں رمضان کے بعد کی زندگی بھی مجھے اور آپ کو ایسی ہی نیت کرنی ہے۔ رمضان کے بعد بھی مجھے اور آپ کو ایسے ہی گناہوں سے بچنی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھو رمضان کے مہینے میں حالانکہ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، لیکن غیر رمضان جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ سڑکوں پر عام ایسے ہی سگریٹیں پیتے گھوم رہے ہیں، ایسے ہی ہوٹلوں پر چائے پیتے مل رہے ہیں، ایسے ہی روزانہ جو گپ چپ ہوتی تھی ان کی سڑکوں پر وہی معمول حسب معمول چل رہا ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے، کل کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مسجد میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، حالانکہ اس مرتبہ عرس میں اتارا رہتا تو جیت کو آ جاتا رہنا، اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ پہلوان، لیکن پوچھا گیا آپ روزہ نہیں ہے؟ ابھی میں دعاش نہیں بولا، بیٹھ کو دسترخوان کھجور کھا رہا میں بولے ابھی دعا پڑھیا نہیں جی، تو ہاتھ دبا رہی، میرا روزہ نہیں ہے جی۔ بولے اتنے اٹھے کھٹے ہیں حالانکہ روزہ نہیں رکھے، تو بولے سہولت نہیں ہے، کبھی سحری کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ بولے سحری تو سنت ہے نا، روزہ تو فرض ہے۔ ہاں بھائی، آدمی معمولی بہانوں سے کہے یہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک جوان سے ملاقات ہوئی، خربوز لینے گئے ہمارے ساتھی، میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، خربوز کاٹتے کاٹتے ایک پیس نیچے پڑ گا، مطلب گاڑی میں اور تختے سے نیچے اٹھا کو منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے بندے روزہ نہیں ہے؟ بولے اتنا کام رکھ لو کو روزہ کا رہنا حضرت۔ بولے یہ کام مشکل کیا تمہارا، صرف خربوز کاٹنا یا پپئی کاٹنا؟ بولے تم نہ کیا معلوم حضرت اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی۔ لوگ معمولی بہانے سے روزوں کو چھوڑ دیتے، ان کے سامنے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ معمولی اچھے بہانے تلاش کر گئے، آسانی سے کچھ ہونا ہو تو بولو حضرت کر لیتی۔ ایک آدمی انجینئر کے پاس گیا، پلاننگ بولا، حضرت میرا ایک اتنی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی پلاننگ بولو، پلان دیو کہ میں اچھا سا گھر بنوں۔ بولا دیکھو کتنے افٹر کا بنا، 2 منزلہ بننا چاہتا ہوں، 2 افٹر کا، نیچے بھی اور اوپر بھی۔ آسانی ہمارے جیسا انہیں بھی آسانی دھندا رہا ہے، جیسا میں اور آپ چاہتے ہیں نا، ذرا آسان مل گا تو اچھا ہے حضرت، مشکل تو ماشاءاللہ مولوی صاحب ہیں، امام صاحب، مولانا صاحب، ان کو اللہ جزا خیر تو یہ کر لیتے، باقی تو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کر لیں گے۔ اب بہرحال اس کے سامنے جب پلاننگ وہ زمین کا میپ رکھا گیا، وہ انجینئر بولا کہ آپ کا نیچے کا جو حصہ ہے یہ باندھنے میں آپ کو لگ بھگ 15 لاکھ تو لگ جائیں گے۔ بولا اچھا، اوپر کا کتنا ہوگا؟ انہیں بولے اوپر کا تو آپ کو 5-6 لاکھ میں ہو جائے گا۔ تو انہیں بولے نیچے کو چھوڑ کو اوپر کا بندہ لو، جان دے۔ کیا بولے؟ نیچے کا چھوڑ کو ہو جاتا ہے۔ ایسی آسانیاں میں اور آپ تلاش کر رہے ہیں تو کہاں سے آج ہو سکتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ ممکن ہی نہیں، یہ تو پاگل ہوگا حضرت، نیچے بلڈنگ نہیں بنی تو اوپر کہاں سے جی کھڑتی ہے؟ جو اصل دین ہے میں اور آپ چھوڑ کر جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بولو اللہ اس کے رسول سے مل سکتے ہیں؟ دھکے کھا رہے لوگ، کہاں جا رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر۔ ایسے مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے، وہ بھلا شوال کا روزہ رکھے گا، کبھی نفل روزے رکھے گا، اور صاحب اس کا تو نام و نشانی سے نہیں۔ حالانکہ دیکھو کیسی زندگی آج کل، دیکھو آپ لوگ عام زندگی لوگ گزار رہے ہیں، ایسی عام زندگی جیسے کہ مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، پیدل سفر تھا، بیچارے کا سفر تھکا ہوا گیا تھا، سفر میں تھا، علماء سے پوچھے کبھی آدمی زیادہ لمبا سفر کر رہا ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر لے، تم کہ کوئی مشکل نہیں، اللہ معاف کریں گے مسافر کے لیے، تو یہ کہ ممکن ہے، آسانیاں ہیں۔ اب وہ آدمی پہنچا، بڑے تھکا ہوا پہنچا تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہیں ایک کنارے یا کہیں بیٹھ کر کے چھت کے نیچے کہیں کہ وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے سامنے ایک کتا آ گیا، اور اس آدمی نے کہ اس روٹی کے لقمے کو توڑ کر کتے کے سامنے ڈالا۔ اس کتے نے اس روٹی کو بھی دیکھا اور کہے ڈالنے والے کو بھی دیکھا اور چپ ہو گیا۔ یہ ڈالنے والا سوچا کہ شاید روٹی پسند نہیں ہے، ایک اتنا ٹکڑا پسند ہے، چلو ایک اور ڈال دے، ایک دوسری پہ ڈالا لے۔ وہ کتا پھر روٹی کو دیکھ رہا ہے اور ڈالنے والے کو دیکھ رہا ہے، اب پھر تیسری روٹی بھی ڈالا، کتا پھر سے دیکھ رہا ہے، روٹی نہیں کھایا، اٹھ کر وہاں سے بھوک کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی آدمی پریشان ہو گیا، یہ تو خود تو کھایا نہیں، مجھے بھی کھانے دیا، 3 کی 3 روٹی بیکار میں کر دیا۔ ایک اللہ والوں کا وہاں سے گزر رہا تھا، پوچھا کیا بات ہے، آپ تھوڑا اداس نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کتا میرے سامنے بیٹھا تھا، 2 آنکھ جاندار آنکھ مجھے دیکھ رہی تھی، گوارا نہیں ہو سکا مجھ سے کہ اس کے بغیر کھاؤں، تو میں نے اسے روٹی ڈالی، اس نے مجھے گھور کر دیکھا، ایک کے بعد 3 روٹی ڈال دی، لیکن وہ کھایا نہیں، مجھے گھور کر دیکھو، وہاں سے بھوک کر اٹھ کو چلا گیا۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہاں آئے ہو؟ بولے کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ ہاں،
کون سے مہینے میں آئے ہو؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ والوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں یہاں کا کتا بھی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا۔ اب ہمیں کیسے کتے ذرا، اتنے لوگ ایسے بے من دھڑک زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے انہیں مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، دو صاحب قبر کھود رہے تھے، تو ایک آدمی کا پورا ڈھانچہ ملا ان کو، ایک قبر کھودتے کھودتے پورا ڈھانچہ سر سے لے کر پیر تک، گوشت تو کیا بھی نہیں، انسان کی پوری باڈی ملی۔ انہوں چرچا شروع کر ڈالے، مرنے کے بعد زندگی دوبارہ ملتے سب بیکار باتیں، دیکھو یہاں چھڈا ہی خالی، لوگ ایسی باتیں، بیکار سی باتیں لوگ شروع کر دیے، ایسا ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں۔ ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے ملے اور ہم اس مہینے میں بھی روزہ نہ رکھیں اور اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ خود فرما رہی، دیکھو دو چیزوں کا اجر کوئی نہیں جانتا کہ اس پر اللہ کیا دینے والے ہیں۔ ایک دعوت کا، کون سی سحری میں افطاری میں ملتی ہے نا، انہیں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی دعوت، ایک دعوت کا اجر وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس پر کیا دینے والے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ روزے کا اجر وہ اللہ ہی جانتے ہیں اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدل میں خود ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں روزے کا بدل میں خود ہوں فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ روزہ نہ رکھے، اسے کاہلی سستی پیدا کر لیں، بولو مر کر اللہ کو کیا جواب دے سکے۔ اب تو ماشاءاللہ پچھلے 2-3 سال کے رمضان سے اس رمضان تو بہت بنداس گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب دن بھی چھوٹا ہے نہیں ہے بھائی، دن بھی چھوٹا ہے، پہلے 4:30 سے پہلے ختم کرو کرتے تھے، اب 5 بجے بھی سوتے، اب بھی نہیں ماشاءاللہ، اب بھی کھولے جا گھٹی ٹورے کرے۔ اتنی آسانیاں پھر بھی بندہ روزہ نہ رکھے، بولو کتنے ہمارے جوان ایسے عام۔ دیکھو اس لیے علماء فرماتے ہیں تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے، تمہارے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکو کہ جب باہر گھومو تو روزے کی شکل بنا کر گھومو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ آج کل دیکھو ماشاءاللہ 4-5 سال کے بچے ماشاءاللہ روزے کی حالت میں مل جائیں، دیکھ رہی نہیں؟ یہ مبارک منظر دیکھتے رہیں گے، اثر میں بچے بیٹھے رہتے ماشاءاللہ، آج چند دنوں کے بعد وہ منظر بھی ختم ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ ہمارے پریکٹیکل کے لیے آتا ہے، اسی لیے بڑے فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان جیسی تو موت آئے گی عید جیسی۔ زندگی گزارو، بولو رمضان جیسی تو موت آئے گی عید جیسی۔ اب جس کی زندگی رمضان جیسی نہیں گزری، موت بولو عید کی جیسی آئے گی، وہ جیسے مرے گا لوگ بولتے ہیں چھوڑ رہا محلے کا کچرا پاکو، انہیں گیا نا۔ اب دیکھ ماشاءاللہ کیسا ماحول بنتا ہے، کیسا سسٹم تیار ہوتا ہے کہ وہ زندگی ویسی گزار رکھا تھا اس نے۔ اس لیے فرماتے ہیں ایسے جیو کہ جب تم مرو تو وہ زمین روئے جہاں پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کیا کرتے، وہ آسمان کے فرشتے روئے جو تمہارے نام اعمال کو لے جا کر اس کا بدل لایا کرتے۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو، اس لیے میرے دوستوں ہم ان چیزوں سے تعلق رکھیں۔ جب رمضان کا مہینہ اب جتنے دن گزر گئے سو گزر گئے، باقیہ دنوں میں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو منائیں۔ اللہ بہت ساری زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی، اللہ جی اب تو آئے ہیں آپ کے سامنے، اللہ ہماری بگڑی کو بنا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بولو، لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں، اللہ کو تلاش کرنا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہی پہلی رات میں پہلے آسمان پر آ کر ہائے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کوئی پریشان حال جو آئے تو پریشانی کو دور کروں، لیکن ہمیں غوراٹے مطلب سوری، لیکن تلاش کرنا نہیں آ رہا ہے۔ ایک اللہ والے ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اللہ والوں نے مجمع کے سامنے، ذرا پیچھے بیٹھے نوجوان آ جاؤ جی ذرا سامنے آؤ انشاءاللہ۔ اب یہ ہوا کہ مجمع کے سامنے سے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور کہیں ایک قیمتی ہیرا نکال کر لوگوں کے سامنے دکھایا۔ اب سب دیکھتے ہیں آنکھیں پھر گئی، اتنا قیمتی ہیرا، اور یہ مامو جان کرنے کیا بھی کر رہا ہے، کیا تھا بھی ایک آدمی کے اندر لالچ پیدا ہوگی، کیا تھا بھی کر کو یہ بڑے خان کرنے سے یہ میں ہیرا نکال لینا۔ اب جب مجلس ختم ہی جا رہے تھے تو ایک آدمی ان کے پیچھے چلا، بولا حضرت تمہیں جہاں سے جاری نہیں وہ راستے میں میں بھی وہ روڈ کو میں بھی جا رہا ہوں، میرا بھی وہاں سے ایک راستہ ہے، آپ اجازت دے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اب انہوں اللہ والے پہچان لیے، اللہ کے ولی تو ولی ہوتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہمارے جیسے آنکھیں نہیں ان کے، تو ان کو تو سمجھ میں آ گیا کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا یہ کہ انہوں سمجھ گئے کہ اس کا مقصد میرے ساتھ چلنا نہیں، اس کا مقصد تو ہیرا چرانا ہے۔
لہذا چلے. اب دونوں چل رہے تھے رات میں, انہیں جلدی سوگا کہ وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے رکے تو انہیں جلدی سوگا, اس لیے کہ صبح اٹھنا نہیں آدھی رات کو چوری کرنے. اب جب انہیں سوگا حضرت اطمینان سے نفل پڑے, اپنا ہیرا نکال کو اس کے جیب میں ڈالا اور آرام سے سو گئے. انہیں آدھی رات کو اٹھا, حضرت کے 2 جیبان ڈھنڈلایا, وہ بیاگ ڈھنڈلایا, پوری پوٹلی ڈھنڈلایا, ہیرا نہیں ملا. تھکا بیچارہ, پورا دھنلا کو تھک کو بیچارہ تھکے مارے سو گا. اب حضرت تہجد کے لیے اٹھے, اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالی, اطمینان سے نماز پڑھے, صبح اٹھے, دونوں سفر چالو کرے. چلتے چلتے پوچھے حضرت وہ کل جو ہیرا دکھائے نے بڑا قیمتی ہیرا تھا حضرت, میرا من کر رہا ہے ایک بار دیکھوں. دیکھتا با الے با جب میں نکال کو سوچے, انہیں سر کھو چلے کوئی سی پریشانی, رات کو پورے جیبان دھنڈلا نہیں ملا, وہ جیب سے نکال رہے نا, آج تو نکال تو میں ان کی جیب سے. اب پھر رات کو سونے کا نمبر آیا, جیسے انہیں سویا حضرت کو ہیرا نکال کو اس کے جیب میں ڈالا. اب اطمینان سے سو گئے. انہیں پھر آدھی رات کو اٹھا, جہاں سے نکالے تو وہ جیب دھنڈلایا اور ایک جیب حضرت کی شریف پورا دھنڈلا دلیا. ہیرا تو نہیں ہے بہرحال, پورے پوٹلیاں دھنڈا دلیا, بیاگان دھنڈا لیا, ہیرا نہیں ملا, پریشان ہو گئے. آخر رکھتی کا انہوں ہضم کر کو رکھتی کی. اب جنہیں سوگا تو صبح حضرت تہجد کے لیے اٹھے, اس کی جیب سے نکال کو اپنی جیب میں ڈالی. انہیں چلتے چلتے صبح ہوئی تو دونوں جا رہے تھے کہ انہیں پوچھا حضرت وہ کیا ہیرا رکھیں کہ میرے تو بار بار خیالات میں چاہ رہا ہے, ایک بار پھر دکھاتے کہ دیکھتا با الے با. انہیں پریشانی ہے, کیا مصیبت رہا, رات بھر ہوتا تلاش کرے, اپنے جیب سے نکال رہی. ایک بار ہوا, 2 بار ہوا, 3 بار ہوا, کئی بار ایسا ہو تو پریشان ہو کا ہاتھ پکڑ لیا, حضرت معاف کرنا, میرا مقصد تمہارے ساتھ چلنا نہیں, میرا مقصد تو تمہارا ہیرا چرانا تھا. لیکن 3 مرتبہ 4 مرتبہ دیکھتا رہا کہ آپ اپنے جیب سے نکالتے, صبح دیکھا تو رات میں دیکھا تو آپ کی جیب میں نہیں ملتا, پورے بیاگان دھنڈلا تھا, رکھتے کہاں تھے؟ حضرت بولے پوری جگہ تو دیکھ لیا, اپنے جیب سے غافل, سب جگہ تو دیکھ لیا, اپنے جیب سے غافل. ہمیں ساری جگہ تو تلاش کر رہی ہیں, لیکن جہاں اللہ کو تلاش کرنا وہاں چھوڑ دو. آدمی زیرو لے لے کو دنیا کے کونے کونے میں گھوم رہا ہے, حضرت چلر دے ڈالو, حضرت چلر دے ڈالو. ہر ایک دیکھنے والا دیکھ کو بول رہا با وہ زیرو کے سامنے ایک کو لگا خالی. کیا بول رہی؟ وہ زیرو کے سامنے آپ ایک 200 پیج کی کاپی لیو, شروع صفحے سے لے کو 0 0 0 لکھتے لکھتے آخر صفحے تک پوری 200 پیج کی کاپی کو 0 سے بھر ڈالو. کہتے ہو بھی ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے ہیں, کہتے ہوئے بولو حساب ڈالے تو کہتے ہیں بھائی 0 سے سوچنے پڑ جا رہی نا بھائی 0 سے نا. اب آپ اس جو شروع میں ایک 0 لکھے تھے نا, وہاں اس 0 کے آگے صرف 1 لکھو. اب دیکھو ایک 0 دوسرے سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کمال 0 کا 1 کا. ارے بولو بھائی, تمہیں بولتے ہوتے میں سو جاتا ہوں. بات کمال 0 کا ہے 1 کا ہے, 1 کا, وہ 1 ہے اللہ. آپ 1 کو 0 سے جوڑو 10, وہ 0 کو اور 1 جوڑو 100, ایک اور 1 0 جوڑو 1000, اور 1 جوڑو 10,000, کتنے 0 وہ 1 کے ساتھ جوڑتے جائیں گے, وہ 0 ہر 0 سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس 1 کو لگایا, وہ 1 ہے اللہ. اب 0 لے کر میں اور آپ دھکے کھا رہی ہیں. اسی لیے تو مؤذن ہر نماز میں بلا رہا ہے, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف, تمہاری کامیابی اس میں رکھی گئی ہے. لیکن میں بول رہا ہوں میرے بزنس میں ہے, میرے کاروبار میں ہے, میرے دکان میں ہے. اللہ آپ کو ضرور حلال روزی نصیب فرمائے, لیکن یہ کب ہوگی؟ جبکہ میں اور میرا اور آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکتا رہے. اسی لیے تو ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا کہ ہماری زندگی میں نماز و سطح کی آ جائیں. آج انسان نماز سے کوسوں دور چلے گیا ہے, کہاں کی چلے گا. ایک آدمی میں مسجد میں ایک بڑا فان پر لگ بیٹھا, آپ کو بہت دیر بازو بڑھ گیا, کیا کہ بیٹھے نا, بہرحال کیا بات کرنا کی, بہرحال میں پڑھ لکھا کیا میں سمجھ آپ کچھ بولنا چاہ رہا ہے. اب کتاب بند کر تو پوچھا کیا چیز, بہت دیر سے بیٹھی, ایسا چپ کے آیا, کیا ہوا بولو. بولے کیا تھا بھی ایک اچھے عامل کا نمبر ہے. کی بولے کہیں کو جی, ہمارے دکان 1 مہینہ ہوگا کھول کو, 15-20 دن ہو گئے تبھی بھونی نہیں ہو رہی جی. بچہ دکان کھول کو بیزار ہو جا رہا ہے. بولے بچہ نماز پڑھتا کیا صبح میں اٹھ کو ہے, تبھی اٹھتا نالا ہے. بولے اٹھاؤ, نماز پڑھنا ہے سب سے بڑی بندش ہے, نماز پڑھنا. بولو عامل ہیں ایسے بھی بہت سارے اچھے عامل ہیں, لیکن انہی کے چکر میں پڑھنا آدمی گیا کام سے. نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی بندش ہے, قرآن کا پڑھنا ہے سب سے بڑی بندش ہے. آدمی ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے تو نئی نئی مصیبتیں ہمارے سروں پر آ رہی. آپ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایسا, باہر ملکوں میں ایک ایسا رواج ہے, بہت سارے سگنل کی جگہ پولیس نہیں ہوتے, لیکن وہاں کیمرے ضرور ہوتے. آدمی جب سگنل کراس کر کو چلے جاتا ہے, سگنل توڑ کو چلے جاتا ہے, انہیں گھر کو جاتی ہے. ایسے بھی ممالک ہیں کہ انہیں گھر جاتی ہے جرمانہ اس کے گھر کو چلے جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے, یا تو چیٹی آ جاتی ہے, تو میسج اس کے موبائل پر آ جاتا ہے. بولے کیا بھائی ہے؟ بولے آپ فلان جگہ سگنل کراس کر کو قانون توڑ کر نکلے تھے, اس لیے آپ کے گھر پر یہ جرمانہ آیا. حالانکہ کوئی پولیس والا وہاں پر بولو نہیں تھا,
اس کے باوجود بھی اس کے پاس یہ جرمانہ کیسے آ گیا؟ دیکھنے والا کیمرہ تھا وہاں پر۔ ایسے میں اور آپ چلتے چلتے شریعت میں کچھ چیزیں ایسے کراس کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں پر نئی نئی مصیبتیں آنا شروع ہوئی، اور ہمیں بول لیتے سو ایسی مصیبتوں میں پریشانی میں سر نہیں جھکتا، پورا ہفتہ گزر جاتا، نماز کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا۔ ایسے حالت میں بولو اللہ کی طرف، اللہ پاک ہماری طرف رحمت کی نظر ڈالیں گے، اللہ کی مدد ہوگی۔ اب پریشانیوں میں مصیبتوں میں آدمی پھنستا ہے، اب ایسے ٹائم پر کیا کرتا ذرا کب تک ٹینشن میں بیٹھے رہتے کون تک جاتا ہے کبھی نے سونے ہسلک جانا ہوتا مجھے کیا ڈوٹ آ رہا ہے چیک کرایا ایسا۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز ہو گیا، نماز پڑھ کو ہمارے رشتے داران کی نماز پڑھ لگ گیا، تو نماز پڑھ کو گھر والے بھی آرام کرتے تھے۔ اب ذکر کا ٹائم تھا، میں سوچا کہیں کو ڈسٹرب کرنا، چلو اوپر بیٹھیے۔ اب جا کے اوپر کے کمرے اوپر جو ہے ڈھابے کو بیٹھ کر ذکر کر لیتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے گھر کو مہمان آ رہی ہو کو سودا لے لو کو جا رہا جلدی جلدی، اور وہ وسطہ سودا ہے کہ پٹی بھر گئی ہے، اب لے لو کو جلدی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں تم نا، تو یہ لکھا ہوا بنی بنائی بات نہیں، جو سامنے میرے ہوا وہ سنا رہا ہوں سو، اور آپ سنو آپ بھی تعجب کرتی کہ ایسا واقعہ ہے۔ اب وہ سامان لے لے کو جلدی جلدی جا رہا ہے، وہ پٹی بھری ہوئی تھی، بیگ بھری ہوئی تھی، تو وہ جلدی جلدی جانے کی وجہ سے وہ ایک نیمبو نکل کو روڈ میں گر گا۔ وہ پکاروں جے نیمبو گر گا جی، نیمبو گر گا جی، وہ آدمی کو سنے نہیں آیا، چلے گا۔ وہ نیمبو ایسا تھا کہ زمین ایسی تھی، لڑکتے ہوئے ایک آدمی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑ گیا۔ اب میں دیکھ لو کہ چھو نیمبو ہاں جا کھڑے، یہ بیچارہ پکارا تک چلے گا نا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے بیٹے، جب بھی تو اللہ کی بندی دروازہ کھولی تھرڈ دروازہ مزہ، اب ذرا خود نہیں گزرا، اندر جا کو یجمان کو بھائی کو بیٹے کو سب کو اٹھا لگا گئی، انہوں بھی دروازہ نہیں کھولی، سیڑھیاں کے اوپر چڑھ کر ایسا جھانک رہی۔ اب وہ کیا ہوا بھی تو انہیں ان کی ابھی دفعہ تازہ کرک ڈالل کو بھی کیا کرنا، انہیں بیچارہ دور تک نہیں کھلا۔ اوپر میں بھی سوچا چلو کیا ہوتا ہے ذرا خود دیکھیں گے، مندر میں بھی دیکھیں جب انتظار میں ہوں، بیچارہ ڈور نہیں کھولا، سیڑھیاں کے اوپر چکا دیوار ٹوٹ کو گاڑی اٹھا لگ گیا۔ 10-15 لہجہ میں ایک آدمی کو بلا لگا کہ ماشاءاللہ انہیں بھی اچھی شال کی لوڑ کو تھا، ان کو بڑھانا اب شال ہی نا ہے، اب گھر والے بڑھانا نہ بھی شال ہی نے، اس لیے بڑی ماشاءاللہ اچھی بہترین شال اٹھ کو سامنے آ، ذرا دور کھینچو، ادھر ادھر دیکھا 7 آدمی مل کو کریں سو اللہ آنے والے مہمان ساتھ ہیں گا، ایک نیمبو گرے اتنا بڑا ٹیم کھدا لینا ہے، 7 آدمی مل کو کریں سو حضرت، اور بولیا ہے تازہ بکرا لے لگا اسے ذبح کرنا، وہ تو کہاں نا بیچارہ صبح بکرا لینے، امنی حضرت کیا تھا کرو تو کان پہ کالی مرغی لے لگا، انہیں سیکنڈ میں لے لگا گا مرغی ذبح کرتا تو انہیں بیگ میں ڈال لیا، ارے اسے مرغی ہونا تھا یتا گیم کھیلا کا انہیں، اب انہیں بولیا پیٹرول لے لگا ڈال کو جلا کو ایسا زمین کے ساتھ وہ خود کو کور میں ڈال لیا، پھینک ڈالو ایسی جگہ کہ پھر کو بھی نہیں دیکھنا کہ چلے گئے۔ اب انہوں نے میٹر پورا ختم ہوا، اسے ذرا گن کو دے ڈالے کیا کہ انہیں پہلے نکل گا، 10-15 منٹ میں انہوں نے آدمی پھر واپس رکھا، آپ میرا نیمبو گر گا سو ہینس کان گرے ہتا گیا۔ میں سوچنے میں پڑ گا اللہ اکبر، بیچارے کے گھر کے مہمان آ رہی ان کو سودا لے لگو جا رہا ہے، ایک نیمبو مسٹیک ہو کو پٹی سے گریا سو، لیکن کتنا بڑا گیم ہوگا نا یہ۔ آج کل ایسے حالات چل رہی، یہ کیوں چل رہی کہ ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، ہم نمازوں سے مسجدوں سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے نئی مصیبتوں میں میں اور آپ پھنسے۔ اس کے لیے میرے دوست لوگ ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب تک پڑھیں گے؟ چاند دیکھے تک ہو حضرت بات، دیکھو تمہیں بولے تب ہمیں آتے نہیں، موت تک پڑھیں گے انشاءاللہ، ایسی نماز پڑھیں گے کہ اللہ کرے کہ ہماری موت بھی انشاءاللہ سجدے میں آئے، بولو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، موت تک نماز پڑھنا ہے۔ عادت ڈالو، نماز کی عادت ہمارے اندر پڑ جانا، ایسی عادت پڑ جائیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سے پہلے مسجدوں میں آنے والے بن، ان کی زندگی میں دین آئے گا نماز کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا۔ ورنہ دیکھو آج ہمارے بچوں، نوجوان بچوں کی کیا حالت گزر رہی ہے، ان کی زندگیاں غیروں کی زندگیوں سے بدتر ہو گئی ہے، صرف شکل ان کے مسلمان کی رہ گئی، ان کے اندر سارے طریقے کہے یہودی نصرانیوں کے آ گئے۔ اسی لیے میرے دوستو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، کیوں نہ کہیں اس موقع، اس مختصر سی زندگی میں اور آپ کیسے اپنی زندگی کو سنواریں، وہ نماز کے ذریعے سے سنوارا جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کو جب مسجد کے لیے آئے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں، اذان جیسی ہو جائے فوراً تھوڑے کام کاج کو آگے پیچھے مسجد کو آ جائیں، نماز کو سدھار کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کئی ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں، نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرتے تھے، نوافل پڑھ کر نماز کی تیاری کرتے، اب ہمیں آتے سب کب کو تو امام صاحب پہلے رکعت شروع کر دا لرنے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں باتاں کر لے ٹائم پاس کر لے کو، اور لوگ واپس جب نماز ہوگی یہ ہمارے امام صاحب کو بڑی جلدی نہیں، اب بھی بیٹھ لو کچھ دیکھو نماز ہوگی ہماری، امام صاحب کا قصور کیا ہمارا قصور۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوستی اچھے دوستوں سے کرو، ایسے دوستوں سے دوستی کرو کہ جب تمہیں دین کا تقاضا، دین کا کوئی مسئلہ، نماز کا حکم ہو جائے تو تمہیں لے کر چلے۔ وہ دوست سب سے بدترین دوست ہے جو اپنے دوست کو دین کی دعوت نہ دے۔
आजकल हमारे दोस्ता मिलती, ये बात तुझे नहीं तो टिकट मैं डाल लेते, चल रिलीजिंग शुरू देखे थे मजा, ऐसे दोस्ता मिल जाती। आदमी बिगड़ता ही तो बुरी दोस्ती की वजह से। हमारे यहाँ मोहल्ले में एक आदमी थे, बड़े टीम मास्टर, बड़े जबरदस्त टीम मास्टर। एक मरतबा उनको पकड़े, हमें 2-4 साथी मेहनत करे, कुछ समझे, मेरा हाल उन्होंने तौबा करे, नमाज को आने वाले हो गए। 2-4 दिन अच्छा पाबंदी से नमाज को आते थे, 1 महीना पाबंदी के साथ, अचानक आना बंद हो गए। एक दिन देखिए, 2 दिन, तीसरे दिन हमें घर को गए, मगरिब के टाइम पर बिस्तर पर सोले थे और फुल नशे के हालत में। उनको पूछे क्या चीज है ये हालत में है ना तुम्हें, पहले सब तौबा कर लेते, फिर क्या हुआ तुम ना? उन्होंने बोले बेटा मेरा एक पुराना दोस्त परसों मिल गया मुझे, उन्हें मिलकर बोला मेरे ऊपर बल्ला के एहसानत नहीं चीचा, नहीं थे स्टम्पों से भी बुला लिया तुम्हें पिलाते थे, आज चलो मैं तुम ना पिलाता हूं, एक टाइम ऐसा पिला के मजा लग गया, फिर पीना शुरू कर दिया। आदमी बिगड़ता ही बुरी दोस्ती से है। सोहबते बद से नूह का बेटा, शान पैगंबरी खो बैठा। अच्छे दोस्तों से दोस्ती करो, आजान होगी फौरन मस्जिद को आने वाले बनी, वरना देखो कैसे हालात हैं। इसीलिए 3 कामों में कभी देर ना करो। 3 कामों में बोलो, जब किसी पर नजर पड़ जाए फौरन नजर नीचे कर लो, वरना शैतान जिना तक उतार देगा। आप पूछो उलमा बैठे हैं, जिना सिर्फ करने से नहीं सोचने से भी होगा। सोचने से भी जिना होगा, इसके ख्यालात जिना कर रहे हैं, इसकी निगाह जिना कर रही है। इसलिए जब किसी पर नजर पड़ जाए फौरन नीचे कर लो। हमें होशियार पड़ गया बहन, हम सुनको नहीं, पहली नजर माफ करते हैं। और पहली नजर कैसा होता है, टर्निंग होता है कैसा देखना, ये पहली नजर हमारी, अब भी टर्निंग होता है पूरा देखती, और फिर लाहौल पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला, ऐसा जाते बेहया से। वो लाहौल उसके ऊपर ने हमें अपनी जात पर पढ़ने का है कि हमें देखेगा। जब किसी पर नजर पड़ जाए फौरन नीचे, वरना शैतान जिना तक उतार देगा। और दूसरा फरमाया, जब किसी का जनाजा मस्जिद पर जाए फौरन नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दो, वरना शैतान शिर्क व बिदअत में मुब्तला कर दे। मरे सो फलां की जोरो, देख रहा सो पूरा मोहल्ला, देखो भी आखिरी दीदार कर लोगे, नौज़ुबिल्लाह आखिरी दीदार कर लोगे। मरे सो फलां की बीवी, फलां की बहन, फलां की बेटी, कभी मैं उसकी सूरत नहीं देखा, पीछे घर वाला था, मैं पहले से मैं खड़े हो भी एक देख लिया, फिर कान देखने का मौका नहीं। कितनी जहालत हमारे अंदर आ गई। इन सारा खुराफत में शैतान मुब्तला कर देता है। इसलिए फरमाया कि जब जनाजा तेरे जाए फौरन नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दो, हो गया मसला। और तीसरी बात फरमाया, जब अजान हो जाए फौरन नमाज की तरफ दौड़ो, वरना शैतान खजा तक लाकर छोड़ दे। बैठले को छेती मीटिंग कर लो, अब एक चाय पिला, अब काफी पिले को, लेकिन लोग आके नमाज पढ़ रहे, हमें अभी वहां बात टेंशन इतना जल्दी पढ़ लिया। ये हमारे इमाम साहब को बड़ी जल्दी दो, हाँ हम पढ़ा दीजिए, ये कसूर उनका नहीं, कसूर तो हमारा है कि हम गफलत में पड़े रहे। इसलिए हम नमाज पढ़ने से पहले नमाज की तैयारी करें। अब वो कैसे कि मस्जिद को आए, थोड़ी देर बैठे, जब अजान हो जाए तो क्या नमाज के लिए खड़े हो, 2 रकात सुन्नत पढ़िए, 4 रकात है जो सुन्नत है नफिल है पढ़े। नमाज से पहले नमाज की तैयारी करते थे हमारे असलाफ, हर इबादत से पहले थोड़ी देर उसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल करते थे। अब फर्ज नमाज है तो नफिल में जान बना रहे हैं, क्यों? तो अल्लाह के सामने फर्ज के लिए खड़े होना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है। कैसी नमाजें आज हमारी भी है नमाजें, लेकिन वो कैसी हैं वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लामा इकबाल फरमा दो, तेरे सजदे तुझे काफिर न बना दे, तेरे सजदे तुझे काफिर न बना दे, तो सर झुकाता कहीं सोचता कहीं और है। हमारा हाल ऐसा, सर तो है सजदे में पर अल्लाह याद नहीं आ रहा है। लेकिन कैसे कैसे हमारा असलाफ दुनिया से गुजरे, रात की तन्हाई में बीवी से मुलाकात हो रही है, लेकिन उनका दिल अल्लाह 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 कर रहा है। ऐसे पाकिस्तान लोग दुनिया से गए। एक हम है कि सर सजदे में रखकर भी हमें अल्लाह याद नहीं आ रहा। बेजान नमाजें हमारी, बेजान नमाजें, नमाज की हालत में खड़े हैं, छत फटी है, कहें एक सांप गिरा है, बच्चे को लिपट गया है, लोग आए उस सांप को मार दिए, बच्चे को बचा लिए, ये इत्मीनान से नमाज में खड़े हो। नमाज जैसे खत्म हुई, लोगों को देखकर पूछा क्या हुआ? अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे, एक सांप यहाँ बच्चे को लिपट गया तो तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसी मुबारक नमाज मुझे जरा सोचो, आज हमारी नमाज है, जरा फैन से अच्छा पगा। तो मैं एक मरतबा शायद पहले सुना था कि नहीं कि तुमने वाकया, असर का रमजान का टाइम, ऐसे बहुत साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। एक बुजुर्ग नमाज असर की नमाज के बाद अक्सर बच्चे आ जाते हैं मस्जिदों में नमाज के लिए, ये क्या ले पेपरा बिछाले को रोजे इफ्तियार की तैयारी में। तो कुछ बच्चे नमाज की तैयारी में आकर कहे, इफ्तियार की तैयारी में आकर रोजे की तैयारी में बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग बेचारे आकर नमाज में खड़े हो गए। अब नमाज में खड़े हो गए, जैसे ही रुकू में गए तो जेब से 5 का बिल्ला गिर गया। अब जैसे लुढ़कले को जा रहा हूँ, देख रही रुकू में चुन, वो बेचारा बच्चा बैठा था ना, उसके सामने एक टकरे मेरे हो गए। अब बोलो क्या, अब जिसका ध्यान ही ऐसा हो, नमाज कैसी जानदार होगी बोलो। अब
جب ایسی نمازیں لے کر میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہ لوگ کیا خوش ہوتے ہیں. نماز تو نماز، ہر نماز میں ہم فراڈ کیا بولتے انگلش میں جاتا نہیں، نہیں دھوکہ دینے والے بن گئے. جنازے کی نماز میں کھڑی تو بھی دھوکہ دے کو جاری. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہوتا ہے ہمنا وہ بھی معلوم نہیں، کیا پڑھنا خالی کھڑے کو ہی جاری. عید کی نماز میں آپ کو بھی ایسے ہی کھڑے ہو کر لوگ دھوکہ دے کو جاری. ایک وقت آئے گا اپنے سگے کا جنازہ سامنے ہوگا، ہم پھر بھی ان کو بھی دھوکہ دے کو ایسے نماز پڑھ کو جائیں گے انشاءاللہ. یہ سال ہوگا نہیں میرے دوستوں، نہیں. اللہ پاک نے موقع دیا اپنے آپ کو بدلنے کا، سدھارنے کا. پھر موقع چلا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں گیا. چلا گیا سو چلا گیا، پھر کتنا بھی روئے دھوئے واپس زندگی دوبارہ کسی کو ملے گی. موقع اللہ نے دیا ہے. آؤ علماء اکرام سے تعلق رکھو. کبھی آپ کہیں مسجدوں میں آؤ، کسی نماز میں ہو، کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی بھی آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں کسی مسجد کے امام صاحب سے کسی کہیں، عالم دین سے پکڑ کر اپنی نماز کو درست کریں، پوچھیں. حدیث علماء فرماتے ہیں کسی ایک مسئلے کا مسجد میں جا کر صحیح کر لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے، 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر. اب پوچھے تو صحیح، نماز کے مسائل کے بارے میں پوچھ لو، ترنت ہو جا رہے کہاں کہ بچپن میں پڑھے جو حضرت اب سب بسر گیا میرے. کیسا پڑھنا ہم نش نہیں معلوم، کیا پڑھنا ہم نش نہیں معلوم. اور جب ہمارا یہ حال ہے تو ہماری گھر والی کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے گھروں میں کیسا دین ہوگا؟ گھران کی بات اٹھاؤ سنو تو حضرت گھران تو 0 پوائنٹ پا گیا. گھروں میں بھی دین نہیں ہے. عورتوں کی حالت دیکھو، رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی دین نہیں ہے. اب وہ دین گھروں میں کب آتا ہے؟ جب ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. ایک حدیث ہے اکثر میں سنایا کرتا ہوں، اللہ کے وسلم نے فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. حالانکہ ایک ہی بات ہوا، اخلاق اور اچھا برتاؤ. اللہ کے نبی سے 2 پارٹ کر کو کئی کو بیان کرے. ہمیں باہر بڑے حاجی صاحب، قاضی صاحب، پیر صاحب، امیر صاحب، گھر کو جاؤ تو رکعت صاحب، شیطان صاحب، ابلیس صاحب. اس کے لیے اللہ کے نبی بیان کرے باہر مت منہ کھولا تو شہد جھڑتے گئے، اور گھر کو جاؤ تو بات کرے تو بچے بھی مطلتی گئے. ایسی زندگی نہیں. ہمارا اچھے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا تو گھر والے بھی دیندار بنیں گے، انہیں بھی وہ بھی نماز پڑھنے والے بنیں گے. گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرنا، ان کی زندگی میں دین آنا ہو تو میں اور آپ ذریعہ بننا. سو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو، ان کی زندگی میں دین آنا ہو تو میں اور آپ ذریعہ ہیں. ان کے اوپر محنت کریں گے، وہ نمازی بنیں گے، ان کے بچے دیندار بنیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا. ان سے اچھا بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، اچھے نام سے پکارنا. میں ایک مرتبہ ایسا ہمارے ہفتے اور اجتماع میں اثر میں بیٹھ کو بیان کر لیتا ہوں. بات کرتے کرتے اچانک گھر رہنے کی کچھ باتیں آ گئی تو بیان کریا. اللہ کے وسلم اپنی بیویوں کو اچھے انداز سے پکارتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے. یہ محبت کی نشانیاں ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، ماں لڈو، میرا منا، میرا چننا، کئی پکارتے ساڑا نام، وہ محبت اظہار کرنے سے. ایسے اللہ کے وسلم اپنی محبت کو اظہار کرنے کے لیے عائشہ کو کچھ باتیں ایسی الگ الگ انداز سے پکارتے تھے. آپ بھی پکارو کیا؟ ایک نوجوان دوسرے دن ملا تو اتنا پھگا اسے، کیا جی ایسا ہو گیا کہ تو خاموش ہو منیر ہوئی، تمہیں بول رہے مجاق پکارا تو تمبالو بھرکا تمہاری گھر والی گئی. بولا کیا جی پکارا لگا تو بیٹھ لگتی میری جورو دوبارہ میں ہمشیرہ کی پکارے لگا. کیا بھئی ہمشیرہ کا تو بہن، اب جورو کو جا کو بھان پکارا تو نہیں چھوڑیں گے. میں بولا تمبالو بھرکا تمہارے سے بہتر دوسرا نہیں ماری دیکھو بھرکا کو کر، وہ بھی نہیں معلوم ہمنا کیا پکارنا گا. اب جورو جا کو نے ہمشیرہ کو تو چھوڑیں گی. یہ حل ہمارا ہو گیا. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم گھروں میں کیسے زندگی لائے، کیسے گھروں میں ماحول لائے. اب گھر والے کیسے نمازی بنے، ہمارے بچے کیسے نمازی بنے، بچوں کی زندگی میں کیسے دین آئے گا. ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ایک اللہ والے پڑوس میں چلے گئے تھے. وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہیں ان کے بیان میں آیا، ان کی کتاب تھی اس میں لکھا تھا، وہ ایک مرتبہ گشت میں جا رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، راستے میں کھیلتے رہتے نا بچے. ایک جماعت جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے تو حضرت چلتے چلتے بچوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ظاہری بات ہے جماعت والے دیکھ لے تو بچے کیا کہتے کھیلتے کھیلتے کھڑیا جماعت والے پاس آ کر کیا کی دین کی بات چلے گی، چلو سنیں گے. لیکن وہ بچے کھیل نہیں چھوڑے، کھیل لو بچے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتے. حضرت سوچے کھیل لو بچے جواب بھی دے دینا، عجیب بچے، ذرا چلو سامنے جائیں گے. اب جا کو پوچھے بیٹا تمہارے میں سے بڑا کون ہے؟ اب ہمیں 2-4 بھائی بھیٹ لکھے تو کون کیا پوچھے تمہارے میں سے بڑا کون کو، تو کیا بولتے ہیں حضرت بھائی بڑا انہیں میرے سے چھوٹا ہے، ایسا نہ بولیں گے. لیکن جب محنتیں ہوگی، بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، ان کا سر اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا تو نتیجے کیسے نکلتے ہیں دیکھو. وہ بچہ کھیل بھی نہیں چھوڑا، کھیل لے بچے بولے حضرت بڑے تو اللہ ہیں پر یہ مجھ سے چھوٹا، بڑے تو بولو اللہ ہیں پر یہ مجھ سے چھوٹا ہے. یہ دن کب آئے گا؟ جبکہ گھروں پر محنتیں ہوگی، گھروں میں دین زندہ ہوگا، وہ نمازی بنیں گے، گھر والی نمازی بنے گی. جب دیکھو مدینہ منورہ میں ایسا ماحول تھا
صحابہ مسجد سے نماز پڑھ کر گھروں کو جاتے تو گھر کی عورتیں مسجد کا حال پوچھتی، گھر کی عورتیں مسجد کا حال پوچھتی کہ آج مسجد میں کیا ہوا۔ ایمانداری سے بولو، ہمیں مسجد میں کبھی جمعہ پڑھنے آئے، کبھی نماز ہو گئے، فجر میں تعلیم ہوئی، گھر کو گئے تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں، ذرا دیر گئے تو ٹھس نہیں مارتے کہ تافت کیا جی کرس میں عبداللہ بھیا گھنٹے میں تمہیں آباری کیا حلال ہے نہیں، کہ وہ ہمیں ماحول ہی نہیں بنے۔ لیکن مدینے میں ایسا ماحول بنا تھا کہ گھر کی عورتیں مسجد کا حال پوچھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں مزاج سارا ختم کیوں ہو گیا؟ ہمیں نمازی نہیں، گھر والی نمازی نہیں، ہمیں دیندار نہیں، گھر والی دیندار نہیں۔ اسی لیے آج نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم موت تک انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب تک پڑھیں گے؟ موت تک پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرصت ملی تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ ڈالیں، سہولت ملی تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ ڈالیں۔ کہ وہ نماز جس کی یہ بندہ جب مسجد کے لیے آتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جا رہا ہے، حج اور عمرے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہاں بولو، احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کو جانے کا ثواب لکھا جا رہا ہے جب گھر سے بندہ وضو بنا کر مسجد میں آتا ہے۔ اب ہمیں آتے اس کا پتہ تیسری رکعت کبھی کبھار، یہ حال ہمارا نہیں۔ پہلے آنے کی ایسی عادت ڈالے ہماری، بہت سارے لوگ ایسے فریڈم کرتے، فری رہتی ایک دم، اس کے باوجود بھی اتنے بیکار رہتی، کام تک شرکش ہو تو گھنٹہ ڈم کھڑکول دیکھتی، پھر بولو کیا بھائی کیسا ہے، کہتا نہیں بہت بزی ہوں حضرت، اور پھر بولتی کہ حضرت دعا کرو، کچھ کام کاج بھی نہیں کرتی۔ یہ حال زندگی کا ہے۔ نماز کی ہماری زندگی میں عادت بن جائے، فرصت ملے تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ ڈالے۔ اللہ پاک کو عادت والا دین پسند نہیں، ماحول والا دین پسند نہیں، سب کر رہی میں بھی کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ دکھاوے والا دین بھی اللہ کو پسند نہیں پڑھا تو مجھے لوگ بے دین کہتی نا، اس کی وجہ سے پڑھ لیں گے چل میں کوئی مصیبت نہیں۔ اللہ کو تو قربانی والا دین پسند ہے۔ آدمی کا یقین بنے گا کہ نماز پر اللہ کیا دینے والے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 3000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب دیکھو بندے کو یقین ملے گا کہ نماز پر اللہ کیا دینے والا ہے، وہ کبھی نماز چھوڑے گا بھائی؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دکان کے پاس ایک گراہک آ گیا، ایسا گراہک آیا کہ 50,000 روپے نفع مل رہا ہے۔ ایسا نفع مل رہا ہے، اتنا بھاری گراہک میرے دکان کے پاس آئے ہیں کہ اب اگر میں کہیں سے چھوڑ ڈالا تو ہاتھ سے گیا، 50,000 روپے نفع مل رہا ہے۔ اگر آدمی کو یقین بن گیا کہ مجھے نماز پر اللہ کیا دینے والے ہیں، تو یہ نفع کو ٹھوکر مار کر نماز کو آئے گا کہ اگر میرے مقدر میں ہوگا تو بعد میں بھی وہ مل جاتا، مجھے نماز کو پہلے آئے گا۔ اگر آدمی کا یقین نہیں بنا کہ نماز پر کیا ملنے والا ہے، 10 روپے کے نفع کے وجہ سے نماز چھوڑتا تھا، گراہک نہیں چھوڑتا۔ 10 روپے کے نفع کے لیے کیا کرتا آدمی؟ نماز چھوڑتا تھا، لیکن گراہک کا نہیں۔ حضرت گراہک کو جمانے کا ٹائم اکثر دیکھو نماز کے ٹائم پر گراہک کا اندر زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دکاندار بیٹھے رہیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے جیسے نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے گراہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا، میرا بندہ اب جمتا ہے کہ نکلتا ہے کہ دیکھیں گے، یہ امتحان کا وقت ہے۔ اب ان کو روکنا، بھائی دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ رکنا ہو تو رکو، نہیں تو بہت سارے دکانیں ہی دیکھ لو۔ اور ہمیں بھی ہوشیار پلٹیاں، تب گراہک آتا بھائی فلانی چیز تمہاری دکان کچھ ہے نہیں بھی میرے پاس نہیں ہے، بازو ملتے کہ وہ تو کام بھی ملتی نہیں کرتے، ایسا بول کر بھیجا دس۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں ہم، ایک دکاندار کے پاس ایک آدمی کا خریدنے کے لیے تو ان سے کہا کہ بھائی یہ چیز تو میرے پاس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ فلاں دکاندار کے پاس آپ لے لو۔ بولے کیوں بھائی، آپ نہیں دینا چاہتے؟ میں دینا تو چاہتا ہوں لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے پاس اتنا گراہک آیا ہے کہ آج کا میرا گزارا آرام سے ہو سکتا ہے، لیکن صبح سے بیچارے کے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہے، آپ اس کے پاس چیزیں خرید۔ ایمانداری سے ہو تو آج کوئی ایسا دکاندار ملے گا؟ میں ایک فلٹر پانی آج کل دکان کھولے نہیں، وہ دکان میں بیٹھ لے کو ایک گلی میں 3 گلیاں چھوڑتا ہو، ایک گلی میں اب ایک گلی میں بھی 3 فلٹر کے پانی کی دکانیں ہیں۔ ایک دکان میں بیٹھ لے کو چھو، ایک آدمی آیا پانی تو گاڑی مطلب کو سیدھا کان لے کو آیا، حضرت پانی نہیں پانی نہیں ہے بھائی۔ ایک ساتھ دکان والا بولے نہیں پانی نہیں ہے۔ بولے آپ کہاں تک ملتا ہے کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرو گاڑی آ جاتی نہیں، اب تمہارے علاقہ تو ہاں پانی نہیں ہے، کام بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس آیا سو گلاس میں دوسرے کے پاس بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ اسی جہالت والا دین ہمارے پاس۔ ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ مسلم سے جڑا رہے گا، پھر یہ سارے خرافات ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آدمی کا یقین بنے گا تو وہ 50,000 کے نفع کو ٹھوکر مار کر نماز پائے گا۔ اگر یقین نہیں بنے گا دوستو، 10 روپے کے نفع کے لیے وہ نماز پڑھتا تھا لیکن گراہک نہیں چھوڑا۔ تو اس کے لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ ہمارے اوپر یہ فرض کریں سو۔ اب ان نمازوں کو چھوڑ کر بولا ہماری زندگی کیسی گزرے گی؟
نماز جیسے سکون سے ہم پڑھیں گے باہر کی زندگی ہماری ویسے سکون والی گزرے گی. بولو باہر کی زندگی ہماری ویسے سکون والی گزرے گی. اور نماز گڑبڑی ہماری آنکھیں سے گھبرے ٹینشن میں وہ ٹینشن میں پڑھ لو گھبرے کو پھر بھاگو پورا دھیان دماغ میں بہت آدمی کیا کرنا یہ پریشانی. وہ ایک آدمی 3 آدمی نماز پڑھ گئے تھے مسجد میں آئے تو نماز ہوگی تھی 3 دن بولے کیا کرنا تو پڑھا ہے میں پینٹ شرٹ پہلے میں نہیں پڑھا تھا تو پڑھا رہا بھائی اب تک پڑھا نہیں بھائی تو تک پڑھا رہا رہتی معلوم نہ تجھے ٹھیک ہے پڑھا لو تو تمہیں 2 دن کھڑو پیچھے 2 دن نماز میں کھڑے ہوتے. اب وہ بیچارے کے گھر پہ بازو تھا جسے نماز میں کھڑی تو اس کی ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہے بولے جی ابا امی بلا رہے آنا کہتے ہیں چلا رہا نماز پڑھ بول جا. پیچھے سے ایک آدمی بولا بھائی نماز میں بات نہیں کرنا رہے انہیں تیسرا بول رہی تمہیں 2 جنے نماز میں بات کرتا لے میں بات ہی کریا نہیں کرتا. اب اتنی جاندار نمازیں لے لگ گئے تو استقبال میں کھڑے رہتا نہیں اللہ ہمارے نہیں میرے دوستوں اللہ پاک نے موقع دیا ہے اب بدلیں گے اپنی زندگی کو. پھر دیکھو جب ہماری موت آئے گی ہماری زندگی نماز سے جڑ جائے گی انشاءاللہ. پھر جب ہماری موت آئے گی لوگ رشک کریں گے واہ واہ کیا اللہ کا نیک بندہ تھا کیا دیندار تھا کیسا لوگ تھا کبھی اس نے نماز سے گئے نماز سے کبھی اس کی نماز چھوٹی سو ہمیں دیکھے نے ایسے کیسے اللہ والے دنیا سے گئے کبھی ان کی تکبیر اولا 30-40 سال تک ان کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی. ایک ہم ہیں کہ ہماری فجر بستر پر خطا ہوا ہے. چھوٹی بات بول کر ختم کرا دوں ہماری مسجد کو بھی جانا ہے وہاں بھی مفتی صاحب ان کا بیان ہے وہاں انتظام بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا کہ جو بندہ فجر کے 2 رکعت سنت فجر کے بولو 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے کہاں پڑھے گھر میں فرض پڑھنے کے لیے مسجد کے لیے آئے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے اور فرض پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد میں پہنچتا ہے فرمایا 3 انعام اللہ پاک اسے دیں گے. کتنے انعام بھائی 3 انعام. سب سے پہلے روزی میں برکت. کیا کرے تو بولو یہ ابھی بولو بھائی کیا کرے تو خالی 2 رکعت فجر کے 2 رکعت سنت گھر میں پڑھیا بندہ اور فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے 3 انعام. سب سے پہلے اس کی روزی میں برکت. صبح اٹھے تو شام تک یہ ہماری پریشانی ناشتہ ہوا دوپہر ہوا شام ہوا دکان مکان کھیتی باڑی بزنس بیوی بچے یہ دھن سوار ہوتا ہمارے اندر. اللہ پاک فرماری اتنا کر لے ہم اتنا سارے آسانی سے کام ہیں یہ کام سے سارے مسئلے اللہ پاک حل کرے. روزی میں برکت سب سے پہلے. اور دوسرا فرمایا کہ میاں بیوی میں محبت. میاں بیوی میں 17 سال سے لگ بھگ اللہ الحمدللہ ہماری مسجد میں خدمت کر رہا ہوں میں. ایسے سال نہیں ہو رہا ایسے کچھ ایسے رشتے آئے تھے کہ سال نہیں ہو رہا طلاق کو لے پر لوگ آ جائے یہ آ جا رہی محبتیں ختم. انہیں آج ایسی محبتیں ہمارے اندر آ گئی میاں بیوی 2 جنے دسترخوان پر بیٹھے تو 2 گلاس رکھ لگ بیٹھتے انہیں اس کا جھوٹا پیتا نہیں انہیں اس کا جھوٹا پیتا نہیں. اتنی محبت ہے ہمارے اندر. ختم کریں ان خرافات کو. آپ پوچھو علماء اکرام بیٹھے ہیں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو لقمہ اٹھا کر تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو. خاموش ہو حضرت وہ ایک کھاتی کھا جاتے میری ضرور ویسا کرتے. ہماری جماعت تھے ایک مرتبہ گجرات میں تو میں ایسا بیٹھ لیتا ایک ساتھی کے والد ابا کا انتقال ہو انہوں بولے حضرت میں جاتا ہوں میں فلائٹ کی ٹکٹ بک کرا لوں میں فوراً جانا. بولے کیوں بھائی نہیں میں جانا آپ کیا تب انتظام بولے نہیں کیا تب آپ کوشش کریں گے فی میں تسلی ٹھیک ہے کریں گے. اب انہوں بہت اظہار کرے کہ نہیں میں جانا حضرت بار بار فرض کر رہی نہیں حضرت میں جانا بولے چلو ٹھیک ہے ان کو بٹھا کر آپ تو چلے جائیں گے آپ کے جانے سے آپ کے والد تو زندہ نہیں ہوں آپ اللہ کے راستے میں گجرات میں یہاں اتنا لمبا سفر اس سے اچھا آپ یہاں رہ کر کچھ دعائیں کرو ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے اللہ آپ کے والد کی مغفرت کر دے. بہرحال انہوں بچوں کو فون کریں دیکھ با میرا یہ مسئلہ ہے میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا لہٰذا میں یہاں رہ کر دعا کروں کہ دادا کو جو کام ہے وہ کر کہہ دیں آپ اپنا کام نمٹا دیں. بولے ٹھیک ہے. اب میں بولا کہ گھر والی ہے نہیں گھر میں بولے ماریا کام ہے گھر میں چھ دیں. بولے یہ کیا جو بہت غصے سے بول رہے بولے ہے حضرت ہے. بولے کیوں وہ ایسا بول رہی بات نہیں کرتے کیا. بولے 6 سال ہوگا بات کرتے کتنے سال ہوگا میاں بیوی ایک گھر میں ہیں 6 سال سے میاں بیوی میں بات چیت نہیں. کیا حال کتنی اللہ کی لعنت گزری ہوئی ہوگی. کچھ علماء سے بیٹھے ہیں اگر کوئی بیوی رات میں شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو کر پلٹ کر سو گیا پوری رات اس عورت پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. 6 سال سے میاں بیوی میں اتنی نفرت ہے تو کیا حال اس گھر کا بنا ہوا ہو. میں بولیا یہ تو تمہیں خیر اللہ کے خیر میں زیدی عذاب میں جیری نہ تھی کون لگاؤ جو بات کرو. میں بولیا میں نہیں بات کرتا اللہ کے لیے بات کرو. اللہ کے لیے چھوٹے بننے میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے شیخ کا ایک جملہ ہے جسے مئی کی بیماری لگ گئی نہ اسے دوا لگی نہ دعا لگی.
हाँ झुको, अपने आप को झुका, लगाओ फोन, मेरे फोन से लगाया, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की बंदी फोन उठी, हजरत खुद उठी, हजरत बात करो जी। अब क्या भी नहीं बोला बेचारा, खाली वो लड़ली सो कहीं को तुम्हें पूछे ने, वो भी बेटी की शादी में कचंबर को लड़ली सो, एक को लड़ली सो, इन्हें बोले धई गाड़ी रंदे कचंबर, यजमान बोले नक्को रही पानी मिला पतली रंदे, ये गाड़े पतले में लड़लक मर गई सुन 6 साल से। अल्लाह, अजीब लोग जिंदगी रत्ती बहाने बहाने। एक मतलब असर की नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, गाँव उठी हो आवाज आ रही, शादी मालूम मुतोले सब में, जो बोला जरा देखो मो सब क्या हो लड़लक मर गई। अब मैं उठो भाई मस्जिद में नमाज पढ़े, आप लोग इतना वादा कर रहे ना, रखो चुप हो जी, अब दुआ की बात कही कुछ हो लड़लक थे, तो पलंग से नाली 3 दिन बाहर आ गई, उतनी बड़ी दादा ली गई, उसके से लड़लक मर गई। मामूली बहनों से झगड़े, अब हुआ ही बोले बात करो जी, इतने मामूली बहाने से लड़ लिए। अब उन्हें खाली क्या भी नहीं बोला, सलाम वालेकुम मई जी, ताज बोलिया सो बेचारा, वहां से फोन में हो उन्हें हिचकिया में, इन्हें यहाँ हिचकिया में, ऐसा रोए कि फोन कान करने रख लो, 10-20 मिनट सजदे में चलेगा, हो कुछ भी बात नहीं है, बेचारी वहां रो रही है, इन्हें यहाँ रो रही हो को रोना शुरू। मैं भी पीठ पर हाथ करा लगता, 6 साल का जंग निकलना ना, निकले दे वो। अब 15-20 मिनट के बाद जैसे सर उठाया, गिलास पानी दिया, पी लिया, अब बोले क्या भी नहीं, मेरे से गलती होगी, माफ कर लो। उन्हें फौरन हाथ से बोले नहीं तुम्हारी नहीं, मेरे से गलती होगी, तुम्हें माफ कर लो। इंतजार में रहती है, यजमान आते रहेंगे, कुछ बोलते रहेंगे, हाँ गिनने लग, घर में गए तो कहां से बेचारी सुकून मिलता। आप रात में बिस्तर पर जाओ, खाली एक जुमला, बेगम आज जो बने थे सालन बड़ा जबरदस्त था जी, बेगम दिल खुश होगा जी, आपका एक जुमला बेचारी की पूरी दिन के थकान को उतार दे। हमें बोलते नहीं, हम उसे सिर को चढ़ा लो, बात परेशानी, आप किसे चढ़ा ले जी, बोलो उसे करो भाई, तारीफ करो, घरों में भी जाकर तारीफ करो। अम्मी पकाए तो अम्मी तुम्हें पकाए क्या, अम्मी इतनी ये उम्र में माशाल्लाह इतना बेहतरीन पका लेती, मजा आ गया अम्मी सालन खा को, जबान कुछ नहीं बोलेगा, माँ का दिल अंदर से रोएगा कि मेरा बच्चा तारीफ करे। हमें नहीं करते, और रामायण आ गया, गोपो लगे, धड़ चंबड़ के खा लेते, पापा क्या मसाला डाला दीजिए, बड़ा मजा आगा जी। माँ बाप के घरों में जाकर तारीफ नहीं करते, कितनी शर्म की बात है। बीवी पके उसकी, लेकिन पुछ को करो, अम्मी पका इष्टम पर बीवी की तारीफ कर डाला, गए काम से, वो इलेक्शन ही छाड़ जाता। और बीवी पका इष्टम को अम्मा पका इष्टम को जोरू की तारीफ कर डाले, बीच बात। एक मौलवी साहब बैठ को बयान कर लेते थे, घरों में जाको, मियाँ बीवी के घरों में जाओ तो घर वालों की हिम्मत अफजाई करो, उनकी भी तारीफ करो। अब हमारे जैसे करने से आज जाकर जरूर की तारीफ करो। अब जैसा घर में गया, दस्तरखान ला को रखे, निवाला उठा, बिस्मिल्लाह को मुंह में रखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। उन्होंने बोले क्या जी हुआ, जिंदगी में पहली बार ऐसा सालन खाया जी, सिर पकड़ लिया उन्हें। बोले क्या जी हुआ, नवे जी आज जरा कपड़े के ऊपर धोदाल पाम टेप पाए, बाजू घर से साला ले, तुम्हें तारीफ करी सो गया। पूछ को करना, कौन पकाए, अम्मी तुम्हें पकाए, बेगम तुम्हें पकाए, माशाल्लाह वाकई पकाए, कुछ तो करो। आज जो खुराफत हमारे घरों से खत्म हो गए हैं, मोहब्बतें खत्म हो गई इसी वजह से। तो सिर्फ एक काम, सिर्फ फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने पर रोजी में बरकत, दूसरा बोलो मियाँ बीवी में मोहब्बत, और तीसरा फरमाया कि ईमान पर खात्मा। इसी की तो फिक्र है हमारी, ये सारी मेहनतें, जद्दोजहद, नमाजें पढ़ना, अल्लाह के सामने हाज़िरी करना, इसीलिए तो है कि हमारा खातिमा ईमान पर हो जाए, कि मरते मरते हमारी ज़बान पर कलमा, यही तो असल मेहनत है ना। तो भी करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही माने में तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती है अल्लाह नबी का, जिसमें याद आता